نبی علیہ السلام کا جو خدیجہ سے نکاح ہوا رضی اللہ عنہ، یہ نکاح نبوت سے قبل تھا نا، آپ کی عمر 25 سال تھی اور خدیجہ 40 سال کی تھی. ان کی بھی نظر انتخاب بڑی پاکیزہ اور محترم تھی. جب وہ بیوہ ہوئیں، مال بہت تھا ان کے پاس، تو بڑے بڑے سرداروں نے نکاح کے پیغام بھیجے، قبول نہیں کی. مال تھا، دولت تھی، سرداری تھی، اور اپنی قوموں میں ایک وقار تھا، لیکن نہیں، قبول نہیں کی. اور خود ہی اپنے نکاح کا پیغام ایک شخصیت کو بھیجا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ذریعے پیغام بھیجا. نفیسہ نام وہ عورت ان کی سہیلی تھی، خدیجہ الکبریٰ کی. انہوں نے پہلا سوال کیا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ غریب اور فقیر ہوں، شادی کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے، یہ آپ کی معاشی حالت. لیکن نگاہ انتخاب اس شخصیت پر پڑی کہ اس کا تقوی، اس کی امانت، دیانت مثالی. اب یہ سارے لوگ متعجب کہ خدیجہ کا انتخاب کیسے؟ ایک انتہائی غریب جو ان کا ملازم بھی ہے، ان کا انتخاب کر لیا. اب نکاح کی مجلس میں یہ سارے سردار موجود تھے، نگاہوں میں تمسخر تھا، ٹھٹھا اور مخول تھا. اس شادی کو بے جوڑ سمجھتے تھے. ایک طرف مال و دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور ایک طرف ایک یتیم بچہ جس کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے، غربت ہی غربت. ابو طالب آپ کا چچا آپ کو لے کر آئے، اس کی بڑی نگاہیں بڑی گھات تھی. اس نے نگاہوں کو پڑھا، یہ نگاہیں اس شادی کو بے جوڑ قرار دے رہی. جو اس دور میں خطبہ تھا وہ پڑھا اس نے، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ اسماعیل، اس اللہ کا شکر جس نے ہمیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنایا. خطبہ پڑھا اور کہا کہ ایھا الناس، اے لوگو. اس طرح اجتماع قائم تھا، سب کو مخاطب، اے لوگو، ایکم یساوی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، ایکم یساوی محمدن شجاعتاً وشرفاً وعقلاً ونبلا. تم میں سے کس کو دعویٰ ہے کہ وہ میرے بھتیجے محمد کے برابر ہے، مکارم خیر میں صلی اللہ علیہ وسلم، شرافت میں، شجاعت میں، ذہانت میں، فطانت میں، امانت میں، دیانت میں، صدق میں، ان سارے مکارم خیر میں کس کو دعویٰ ہے کہ وہ محمد کا ہمسر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی منڈی اوپر کرے ذرا، میں بھی دیکھوں، اپنا سر دکھاؤ ذرا مجھے، اٹھو. اور عرب کی مجالس میں اس طرح للکار کر کوئی عافیت سے جایا نہیں کرتا تھا. یہ ایک اوپن کھلا چیلنج ہے. کس کو یہ دعویٰ ہے، یہ ناد ہے، گھمنڈ ہے کہ ان سارے مکارم خیر میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کر سکتے؟ ساری زبانوں کو تالے لگ گئے، گونگے، بالکل خاموش. ابو طالب نے کہا الا المال، ہاں سوائے مال کے. مال کا فرق ہے، مال کا فرق ہے، لیکن کیا مال کی کثرت مکارم خیر میں سے؟ بتاؤ، کیا مال کی کثرت یہ خصائل خیر میں سے ہے؟ یہ بندے کے شرف کی علامت ہے کیا؟ مال تو کیسے کیسے لوگوں کے پاس، بد کردار عورتوں کے پاس نہیں، اپنی عزتوں کا نیلام کرنے والی بڑی بڑی مالدار. یہ کب مکارم خیر میں سے ہوگی؟ فإن المال ظل ظائل، مال ایک سائے کی معنی ہے، سایہ بدلتا رہتا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی ہے اور کبھی نہیں.
اور اگر تم سمجھتے ہو کہ مال ہی سب کچھ ہے تو علیہ صداقھا، خدیجہ کا حق مہر کرو مقرر، تم کرو۔ کیا حق مہر دیں؟ ہم دے کر جائیں۔ کوئی شخص نہ اٹھا، اس لیے کہ آپ کا مقام مسلم تھا۔